السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو سراپا رحمت بنا کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس میں ایسی آیت نازل فرمائی جو انسان کے لیے سراپا مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی انسان ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث پکڑ کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں جانیں گے متفرق آیتوں کی صورت میں کہ آخر اللہ رب العزت نے ہم سبھی کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس میں کیا نازل فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ پروگرام اقوال زرعی برابر اللہ کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، جس میں ہم اللہ کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اس کے بعد اولیاء کرام کے فرمان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں اگر وہ دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے مسجد میں جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے سورہ یوسف میں آیت نمبر 90 میں فرمایا، یعنی آیت نمبر 90 میں فرمایا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکی، جو لوگ نیک ہیں ان کے نیک اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرات محترم، جو بھی انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاتا ہے، اور مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کوئی بھی عمل، جتنے بھی عمل صالح ہیں، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کرتا، اور ذرے ذرے کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ دنیا سراپا مصیبتوں، پریشانیوں کا گہوارہ ہے۔ یہاں پر انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی میں گرفتار ہی رہتا ہے، اور اس دنیا سے جب جائے گا اگر پرہیزگار ہے تو وہی جو یہاں سے جانے کے بعد جو اس کو گھر ملے گا وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، یہاں سے جانے کے بعد انسان کے پاس دو ہی گھر رہیں گے۔ اگر اس نے اس دنیا میں اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے تو اس کا گھر جنت ہوگا، اور اگر اس نے اللہ اور رسول کی بات کے خلاف کام کیا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد جہنم رہے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ یعنی بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا، یعنی اللہ رب العزت خود کسی بھی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو بدلے، اللہ رب العزت اس کے اندر تبدیلی لائے، تو خود اس کو کوشش کرنا پڑے گا۔ اگر خود کوشش نہیں کرے گا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی ہی آیت نمبر 16 میں فرمایا، تم فرماؤ، یعنی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا، تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، تم خود ہی فرماؤ کہ اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آخر
تم یہ لوگوں سے بتا دو کہ آخر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا, زمین و آسمان کی ہر ضرورتوں, زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں رہنے والوں کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ آخر کون ہے جو پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہے, انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے؟ اس چرند پرند کون ان سبھی کو رزق دے رہا ہے, روزی دے رہا ہے؟ کون ہے جو سبھی کو زندہ رکھے ہوئے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خود ہی فرما دو کہ وہ اللہ ہے. حضرات محترم, اسی طرح اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, چاند, سورج, ہوا, چرند پرند, جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ان میں سے اکثر چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے بنائی ہے, اور کچھ چیزیں جو انسان نے بنائی ہے اس کے لیے دماغ, عقل اور تمام معاملات, اس کو بنانے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو ایک آپ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھ لیں کہ ساری شے کو بنانے والا اللہ رب العزت ہی ہے. جو کچھ بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, ان کو بنانے والی ذات ہمارا رب کی ہے. حضرات محترم, اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے. سورہ رات کی ہی آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا گیا. یعنی نصیحت جو ہے یہ ہر کوئی نہیں مانتا. اگر کسی کے اندر عقل ہے, کسی کے اندر ذرہ برابر بھی دماغ ہے, وہی نصیحتوں کو ماننے والا ہے. اور کوئی بیوقوف ہے جس کے ذہن میں ذرہ برابر کوئی بھی دماغ کا معاملہ نہیں, صرف اور صرف بھوسا بھرا ہوا ہے, وہ نصیحتوں کو قبول نہیں کرے گا. وہ صرف کچ بحثی میں اور ہٹ دھرمی میں وہ لگا رہے گا اور نصیحتوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا, نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے, جس کا صاف سے مطلب ہے کہ جو نصیحت نہیں مانتے وہ بے وقوف ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ایک مقام پہ فرمایا, سورہ رعد کی ہی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا, سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے. حضرات محترم, آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی انسان ہو, وہ کسی نہ کسی مصیبت میں, کسی نہ کسی پریشانی میں, کسی نہ کسی بے چینی میں مبتلا ہے. ہر وقت پریشانی کے عالم میں وہ سرگردہ رہتا ہے. کوئی مالدار ہے تو اور زیادہ مالدار بننے کی پریشانی میں ہے, کوئی تھوڑا مڈل کلاس کا ہے تو وہ اس میں ہے کہ سامنے والا تو مجھ سے زیادہ اچھا گھر بنا رہا ہے, میرا بھی نہیں بن پا رہا. اور اگر کوئی اور زیادہ امیر ہے تو راتوں کو اس کو نیند ہی نہیں آتی کہ بھائی کہیں میرے ہاں چوری نہ ہو جائے. کسی کو اولاد ہے تو وہ اپنے اولاد کی بد اخلاقی اور اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی. کسی کا اولاد نہیں ہے تو اس لیے پریشان ہے کہ بھائی میری اولاد ہی نہیں ہے. تو ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا کہ سن لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد میں ہی, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملنے والا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو سکون مل جائے, تم کو اطمینان مل جائے, تم کو چین مل جائے, تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرو. سب سے پہلی شروعات اس کی نماز سے کرو. نماز سے تم اس کی شروعات کرو, کیونکہ نماز سے بہتر اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہے. نماز سے شروعات کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. اس کے بعد تم جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کے ذکر میں اگر تم چاہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ کے ذکر کو بھی پڑھو, کیونکہ اللہ رب العزت کی صفاتوں کا ذکر اس میں ہے, اللہ کی شان اس میں, اللہ کی عظمت کے بارے میں بیان ہے. اسی لیے جو بھی ذکر آپ کرنا چاہیں, درود پڑھنا چاہے, سلام پڑھنا چاہے, تسبیح پڑھنا چاہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنا چاہیں, جو بھی پڑھنا چاہیں, اللہ کے ذکر میں لگے رہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے, چین ملے, اطمینان ملے, تو یہ یقیناً کرے, ورنہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر پوری زندگی, پوری دنیا آپ ڈھونڈ ڈالیں, کہیں پر بھی آپ کو سکون چین نہیں ملنے والا.
حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمایا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی صبر اور مدد سے ہم کیسے سوال کریں؟ کیا صبر اور نماز جو ہے یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس سے ہم مدد مانگ سکیں؟ تو اس کی جانب اشارہ یہاں پر صاف لفظوں میں کیا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جب بھی کوئی تم کو حاجت ہو، تم کو کوئی سوال کرنا ہو اللہ رب العزت سے، تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اور تم کو پورے صبح سے شام تک جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی پریشانی پہنچے، جب بھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، کوئی بھی شے تم کو پہنچے جو تمہاری مرضی کے موافق نہیں ہے، اس میں صبر کرو، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ اللہ رب العزت یقیناً تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت سے کہ ان باتوں کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اس بات کے بارے میں فرما دیا کہ اس بات کے بارے میں مت پڑھو، اس بات کے پیچھے مت پڑھو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بے شک اس کان جس سے تم طرح طرح کی باتوں کو سنتے ہو اور گناہوں کو سنتے ہو، گانا اور ہر اس کام کو سنتے ہو جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا، اس کان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور یہ دل جس میں تم اللہ کے سوا شیطان، پیسہ، دولت، ہر اس چیز کی محبت اس دل میں سمائے ہوئے ہو جس کی محبت اس دل میں نہیں رہنی چاہیے، اس دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آنکھ جس سے تم ہر وقت گناہ کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو، اس معاملے کو ہلکے میں مت لو، اس آنکھ سے بھی تمہارے سوال کیا جائے گا کہ تم سے آخر کن کن چیزوں کو اس نے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ واضح لفظوں میں یہ بات فرما دیا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ یہاں پر زبان بولتی ہے اور ہمارے ہاتھ، پیر، ناک، منہ، آنکھ سب خاموش رہتے ہیں، اور قیامت کا دن ہمارا منہ ہی، ہماری زبان ہی بند کر دے گا اللہ رب العزت، اور ہمارے بدن کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کرایا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کرایا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کرایا۔ تم چاہ کر بھی بولنا بھی چاہو گے تو تمہاری زبان نہیں کھل پائے گی، کیونکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دیا ہوگا، اور تمہاری انگلیاں، تمہارے ہاتھ، پیر، تمہارے آنکھیں، تمہارے بدن کا ہر پارٹ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا سوائے تمہاری زبان کے۔ تمہاری زبان خالی بند کر دی جائے گی، باقی تمہارے بدن کا ہر پارٹ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ یہ پیر گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ان کے ذریعے کون کون سے گناہ کیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 37 میں فرمایا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ زمین میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور تواضع انکساری کے ساتھ چلو، کیونکہ تم چاہے جتنا طاقتور بن جاؤ زمین کو تو چیر نہیں ڈالو گے کہ تم اپنے پیروں سے زمین کو چیر ڈالو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنے پیر کے چلنے سے زمین کو چیر ڈالو، اور اتنا زیادہ اکڑ کے جو چلتے ہو، نہ ہی تم اس سے اکڑنے سے تم پہاڑ کے برابر ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تواضع اور انکساری کے ساتھ چلو، جو کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور تکبر، غرور، گھمنڈ سے ہمیشہ دور رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بالکل پسند نہیں۔ اگر کوئی انسان غرور، گھمنڈ اور تکبر کے زوم میں گرفتار رہتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم کے ایسے گڑھے میں اسے ڈالے گا جس کی وحشت اور جس کی آگ کی تپش کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔
حضرات محترم اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 81 میں فرمایا اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ حق یہاں پر قرآن بھی مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے اس سے کہ حق آ گیا۔ اور حق آنے کے بعد کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کا زمانہ ختم ہو چکا اور یہ مٹ جائیں گے اب، کیونکہ باطل ہیں یہ اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ہمارے نبی جب فتح مکہ کے دن کعبے میں داخل ہوئے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ اپنی چھڑیوں سے ان کو گراتے رہے اور حضرت علی ان کو باہر پھینکتے رہے۔ وہ 360 بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات محترم یہ چند آیتیں تھی جس میں ہم نے اللہ رب العزت کے بہت ساری باتوں کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔